جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ حج اکبر کے موقع پر جو اعلان عام کیا گیا تھا اس پر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کی آیت 1، 2 اور 3. براءة من اللہ ورسولہ إلى الذین عاہدتم من المشرکین. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو. تفسیر اس کے دیکھ لیتے ہیں ہم تفہیم القرآن میں. مولانا کیا لکھتے ہیں کہ اس خطبے کا نزول اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر مامور کیا، اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ حج میں جو ہے اس کو لوگوں کو سنائے. سنانے کے بعد 4 باتیں مزید کہیں کہ جس کے 4 نکات ہیں. آپ سمجھے 4 نکاتی ایجنڈا تھا، یہ کوئی ریزولوشن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ آپ اس کو پیش کریں. نمبر 1، جنت میں ایسا کوئی شخص داخل نہ ہوگا جو کہ دین اسلام سے انکار کرے گا. 2، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے. 3، بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے. 4، جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ یعنی جو نقض عہد کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں ان کے ساتھ مدت معاہدے تک وفا کی جائے گی. اچھا، یہ میں بتاتی چلوں کہ نقض عہد سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی غداری کرے یا جو عہد جو معاہدہ ہوا ہوا ہے نا، کوئی بھی اگریمنٹ ہوا ہوا ہے، فرض کریں ایم او یوز ہوتے ہیں آج کل، مطلب اس کو پھر توڑ دیں، جیسے میثاق مدینہ ہوا تھا یا میثاق مدینہ ہے یا اور جگہ پہ بھی چیزیں نظر آتی ہیں. سورہ انفال کی آیت 85 میں گزر چکا ہے. جب تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو علنیان ان کے ساتھ تمام معاہدات ختم کر دو. اسی ضابط اخلاق کے مطابق معاہدات کی منسوخی کا یہ اعلان ان تمام قبائل کے خلاف کیا گیا جو عہد و پیمان کے باوجود ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. اس اعلان برات سے عرب میں شرک اور مشرکین کا وجود آؤٹلا ہو گیا، اور یعنی کہ خلاف قانون ہو گئے کہ وہ ملک میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہ رہی. ایک طرف تو یہ لوگ چالیں چل رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ کچھ ایسا نقصان پہنچتا،
اللہ اور ان کے رسول نے پہلے ہی ان کے اوپر بساط الٹ دی اور ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہا، یا تو یہ تھا کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، یا پھر وہ ملک چھوڑ دیں، یا پھر نمبر 3 یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ یعنی یہ 3 ہی پوائنٹ جو وہ رہ گئے تھے۔ پہلے تو سن 9 ہجری میں اعلان برات ہوا کہ شرک کا خاتمہ، جیسے میں نے ذکر ابھی پڑھ کیا، تو یہ جو تھا اس کے بعد 10 ذوالحجہ میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، جیسے ہم نے بات اپنی شروع کی تھی، اور اس کے اندر جو ہے مشرکین بالکل آؤٹلا ہو گئے۔ ان آیات کی تفسیر ہم حدیث کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ 3058 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال حج کیا 10ویں ذوالحجہ کو جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ یوم النہار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ اللہ کا حرمت والا شہر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ اللہ کا حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ حج اکبر کا دن ہے، اور تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو اسی طرح تم پر حرام ہے جیسے اس شہر کی حرمت اس مہینے اور اس دن میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تم کو اللہ کے احکام پہنچا دیے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے پہنچا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد لوگوں کو رخصت کیا تو لوگوں نے کہا یہ حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج ہے۔ اچھا جناب، اب اس میں دیکھ لیتے ہیں ہم اس آیت سے ہم کو حاصل کیا ہو رہا ہے، کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں 10 ذوالحجہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس خدمت میں مامور کیا اور ایک 4 نکاتی ایجنڈا دیا کہ اس کا اعلان فرمائے، اور 2 یہ کہ یہ جو اعلان برات تھا یعنی ان سے بیزاری تھی، تو عرب میں شرک گویا ختم ہو گیا اور ان کے لیے یہ آؤٹلا ہو گیا، اور وہ خلاف قانون ہو گئے کہ وہ کہیں پر وہاں پہ رہ سکے۔ اور یہ جو ساری چیزیں یہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے قیام کے لیے اپنی جگہ بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت سے وجود میں آ رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 اللہ تعالیٰ ہمیں چونکا دینے کے انداز میں کیا فرما رہے ہیں؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جانفشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو اپنا جگری دوست بنا لیا۔ جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں پر ولیجہ کا لفظ آیا ہے، ولیجہ، وَلَلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ دیکھیں آپ کو یوں محسوس نہیں ہو رہا جیسے کہ اگر ہم جیسے کوئی ٹیچر ہو، کوئی ایگزامنر ہو اور ایک وارننگ دے رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ تمہیں ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی کہ نا تم ابھی ایگزام دو گے، تمہارا رزلٹ آئے گا تو سمجھ میں آئے گا نا، اور تیاری ہوگی تو ایگزام دیں گے اور ایگزام میں اچھے نمبر لیں گے یا پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا چاہیے، خواہ وہ نفس پر کتنی ہی گراں ہوں۔ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچنا چاہیے، چاہے وہ خواہشات اور لذت اس کو کتنا ہی اپنی طرف راغب کر لے۔ صبر، پیشنس، ٹالرنس اللہ کو وہ انعام ہے جس کی دولت سے وہ جنت کا راستہ پا لیتا ہے۔ انسان کی 2 ہی حالتیں ہمیں معلوم ہے نا، یا تو آرام و راحت یا تکلیف و پریشانی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ آرام و راحت، نعمتوں کے اندر شکر الہی،
اور تکلیف میں صبر اور اللہ سے مدد استعانت کی تاکید ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس کو میں ذرا ریفر کرنا چاہوں گی سورہ بقرہ آیت 155 سے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے اور پھلوں کی کمی سے، اور ان پر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دیجئے۔ ایک اور تفسیر ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ خطاب جو ہے نا، یہ تو نئے لوگوں سے، جو نئے لوگ ایمان لائے تھے، یعنی جو نیو مسلمز تھے یا جو آج نیو مسلمز ہو، لیکن خطاب ہم سے بھی ہے، اور یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب تک تم اس آزمائش سے گزر کر یہ ثابت نہ کرو گے، پروف نہ کرو گے کہ تم اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین اسلام کو اپنی جان و مال، اپنے بھائی بندوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہو، تب تک تم سچے مومن قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اب تک تو ظاہر کے لحاظ سے تمہاری پوزیشن یہ کہ اسلام چونکہ مومنین صادقین اولین کی محنتوں سے جاں فشانیوں سے غالب آ گیا تھا اور ملک پر چھا گیا، اسی لیے تم بھی مسلمان ہو گئے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ آگے چل کر کیا کرتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کبھی معاملات کے دوران کسی کو ایسا حق دینا پڑتا ہے جو قلب کو بالکل ہی ناگوار ہو، مگر ایمان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ حقدار کو انصاف کے مطابق اس کا پورا حق پہنچایا جائے۔ جب کوئی شخص اسلام کے لیے مجاہد بن جائے تو اس کا تمام تر نفسیاتی تعلق اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان سے ہو جاتا ہے۔ وہ ان کے سوا کسی کو اپنا ولیجہ نہیں بناتا۔ ولج کے معنی ہے داخل ہونا، ولیجہ کے معنی کیا ہیں؟ ڈیفینیشن کسی وادی کے اس غار کو کہتے ہیں جہاں راستہ چلنے والے بارش وغیرہ سے پناہ لیں، اسی سے ولیجہ ہے، یعنی دلی دوست۔ اتنا خوبصورت اس کا مطلب ہے کہ جس طرح آدمی جو ہے جب اپنے دین کو سیریسلی لینا شروع کرے گا نا، سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کرے گا، تو کیا ہوگا کہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اس کا ولیجہ بن جائیں گے، یعنی دلی دوست بن جائیں گے، اور وہ ہر اعتبار سے ان کے ساتھ جڑ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث میں کیا فرمایا ہے۔ مومن مردوں اور عورتوں پر وقتاً فوقتاً مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کبھی اس پر خود مصیبتیں رہتی ہیں، کبھی اس کی اولاد پر آتی ہیں، کبھی اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان تمام مصیبتوں پر صبر اختیار کرتا ہے۔ اس طرح اس کے قلب کی صفائی ہوتی رہتی ہے اور وہ برائیوں سے دور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملتا ہے تو اس حال میں ملتا ہے کہ نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ ترمذی اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائشیں جتنی سخت ہوں گی اتنا بڑا انعام ملے گا، بشرط یہ کہ آدمی مصیبت سے گھبرا کر راہ حق سے بھاگ نہ کھڑا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ بس جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں اور صبر کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ترمذی اور حضرت انس سے روایت۔ پہلا پوائنٹ، اللہ کی جنت سستی نہیں، اللہ کی جنت تو بہت مہنگی ہے، یعنی اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مومنوں کے لیے امتحان اور آزمائش شرط ہے، خوشی میں شکر اور تکلیف میں صبر کرنا چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت تیسرا نکتہ کہ اللہ تعالیٰ کو ولیجہ یعنی اپنا دلی دوست بنائیے۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اصل میں ظاہر ہے یہاں یہی بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کائنات میں بھیجا گیا
وہ کس لیے، اور یہ مضمون اس کا حقیقت اسلام ہی ہے. ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کا غلبہ ہو جائے، اسلام غالب آ جائے. متن میں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہم نے جنس دین کیا. یعنی دین کا لفظ عربی زبان میں نظام، طریقہ زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے کو سنت تسلیم کر کے اس کا اتباع کیا جائے، یعنی اس کو فالو کیا جائے. بس بعثت رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی غرض کیا ہوئی؟ جس ہدایت و دین حق کو وہ اللہ کی طرف سے لایا ہے اسے تمام ادیان، تمام طریقوں اور تمام نظاموں پر غالب کر دے. یہ ایک مستقل حقیقت ہے کہ انسان بادشاہ کائنات کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور اپنے بادشاہ کے نظام حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے. تبیان القرآن تفسیر میں کہا گیا کہ تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ، یعنی اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، بعثت کا ذکر فرمایا ہے اور آپ کی شریعت متوازن اور معتدل ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے نا دین فطرت ہے، یعنی یہ دین آسان دین ہے. اسلام کے آنے سے ہر دین پر عمل منسوخ ہو گیا، یعنی آبسلیٹ ہو گیا، یعنی صرف اسلام ہی جو ہے نا وہ غالب ہونا چاہیے. اگر اس سے مراد مادی غلبہ ہو تو یہ پیش گوئی اس وقت پوری ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی کا ظہور ہوگا. عبد الرحمن کیلانی صاحب بڑی واضح، بڑی اچھی تفسیر انہوں نے کی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی بعثت کا مقصد اسلام کی نظریاتی اور سیاسی بالادستی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ساری دنیا کو زبردستی مسلمان بنا کر بھیجے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو جو دین یا نظام پہلے سے رائج ہے ان پر سب پر بلحاظ دلیل و حجت اسلام کی بالادستی یعنی نظریاتی برتری قائم ہو جائے. مثلا دور نبی میں یہودیت ایک دین تھا، عیسائیت ایک دین تھا، مجوسیت، منافقت، مشرکین کا دین. انہی عقائد کی مناسبت سے ان کا پورا نظام زندگی ترتیب پاتا تھا. تو یعنی یہ تو ہسٹری کی بات ہے، اور آج کل بھی بہت سارے دین ہیں. بیرون عرب دین باطل کی مثالیں ہندوازم، سکھزم، بدھزم، اشتراکیت وغیرہ. اللہ نے اسے کئی صدیوں تک غالب رکھا، لیکن بعد میں جب مسلمانوں پر اخلاقی انحطاط آیا، یعنی زوال آیا ان کا، اور ان کے اندر انتشار ہوا، تو مسلمانوں سے یہ نعمت چھین لی گئی. سیاسی برتری بھی چھین لی گئی نا، اور نظریاتی برتری بھی آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس نہیں نظر آتی. حدیث کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین کی پشت پر نہ کوئی اینٹ کا مکان اور نہ کوئی پشم کا خیمہ باقی رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کر دیں گے، عزت والے کو عزت بخش کر اور ذلت والے کو ذلت دے کر. یا تو انہیں عزت بخشے گا تاکہ وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، یا انہیں ذلیل کرے گا تو وہ اس کے تحت ہو جائیں گے. مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے 4304. ایک اور جگہ بڑی واضح بات نظر آتی ہے، ایک اور حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، اس پر مسلمانوں کی ایک قوی جماعت لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں سمجھ کیا ہے. تو نمبر ایک، یہ جیسا آپ نے سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد اسی دین اسلام کا نفاذ اور غلبہ ہے. دین اسلام ہمارا ایک بڑا ہی معتدل دین ہے جس کو اس زمین پر قائم کرنا ہر مسلمان کی بحیثیت اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہوتے ہوئے ذمہ داری ہے. یعنی اس دنیا میں، اس زمین پر جو اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے. اللہ نے یہ کائنات بنائی، یہ ارتھ پلانٹ بنایا، اس زمین پر کسی ازم کی گنجائش نہیں ہے. کوئی سیکولرزم، کمیونزم، بدھزم، سوشلزم، سیٹرنزم، ہندوازم، کیپٹلزم ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اسلام ٹاپ پرائرٹی ہے. اللہ کی کتاب میں یہ اعلان کر دیا گیا. 4، اس کے علاوہ بھی پیری مریدی، شرک، بدعت، شخصیت پرستی، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک مہر لگا دی، اسٹیمپ لگا دیا،
اللہ سورہ آل عمران 19 میں کہتے ہیں ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ دین اور دنیا کے کاموں میں سے ہمیں کس کام کو ترجیح دینی چاہیے یا ہماری پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ آپ کے سوال کا جواب ہم سورہ توبہ آیت نمبر 38 سے يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا ہے تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تفہیم القرآن میں مولانا لکھتے ہیں کہ یہاں کہا گیا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے آخرت میں یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں تم کتنا ہی سر و سامان اکٹھا کر لو، لیکن موت کی جو آخری ہچکی ہے اس کے ساتھ ہر چیز سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور موت کی دوسری سرحد جو ہے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ ٹرانسفر نہیں ہوگی، نہ عالی شان گھر، نہ یہ بے شمار گاڑیاں، اور یہ نہ یہاں کی ساری لگژریز اور سامان زیست۔ وہاں اس کا کوئی حصہ اگر تم پا سکتے ہو تو وہی صرف عمل ہوگا جو تم نے اللہ کی رضا میں قربان کیا ہوگا، یعنی جس کی محبت میں تم نے خدا اور اس کے دین کی محبت کو ترجیح دی ہوگی، پرائرٹی دی ہوگی۔ اچھا، اب جنگی خدمت کے لیے اگر عام بلاوا نہ ہو تو جہاد کے لیے اگر حکم نہ دیا جائے تو یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ ادا کرتے رہیں تو کافی ہے۔ لیکن جب امام المسلمین کی طرف سے مسلمانوں کو جہاد کا عام بلاوا ہو جائے تو پھر ان پر جہاد فرض عین ہے، یعنی کوئی شخص یعنی اس کو کوئی اگر اس کے پاس کوئی جینوئن ریزن نہیں ہے، معذوری نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے تو وہ اس کا پھر جو ہے نا وہ ایمان جو ہے نا وہ ڈاؤٹ فل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخش رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنی کچھ خدمات دے سکیں۔ پھر غزوہ تبوک کے لیے جیسے واقع مومنین، اور اس کا پس منظر جو ہے اس آیت کا بھی اس حوالے سے بھی ہے ہسٹوریکل جو ہے کہ غزوہ تبوک کے وقت یہ ہوا تھا کہ فصلیں پک چکی تھیں اور جو ہے گرمی کا بہت موسم تھا اور اینڈ ہو رہا تھا سال، تو اس وقت لوگوں کو نا اس وقت ان کی اجرت اور وہ سب بھی مل جاتا تھا، تو بہت ہی ایک سخت آزمائش اللہ کی طرف سے تھی کہ جب جہاد کے لیے ابھارا گیا، کال کیا گیا، تو جو منافقین کی 4-5 قسمیں سورہ توبہ کے اندر آتی ہیں، ڈیفرنٹ ورائٹیز منافقین کی نا، کہ وہ کیسے کیسے بہانے لوگوں نے کیے اس موقع پر۔ تو جہاد کو چھوڑنا کیسا ہے؟ گویا بلندی سے پستی کی طرف گر جانے کے مترادف۔ مومنین کی نظر دنیاوی عیش و عشرت کے بجائے آخرت کی کامیابی پر ہونا چاہیے۔ خدا کا کام تم پر موقوف نہیں، اگر تم سستی کرو گے تو وہ اپنی قدرت کاملہ سے کسی دوسری قوم کو دین حق کے لیے کھڑا کر دے گا۔ حدیث کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلمے کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس انگلی کو اگر کوئی سمندر میں ڈبو کر نکالے تو اس پر جتنا پانی سمندر کے مقابلے میں ہے اتنا ہی مقابلہ دنیا کا آخرت سے، یعنی جو سمندر میں اگر انگلی ڈبوتے ہیں، جو انگلی پہ جتنا پانی لگ جاتا ہے نا، یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے۔ اس حقیقت کو اگر ہم دل میں بٹھا لینا تو ہمارے عمل اور ہماری زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی۔ کہ ہماری اولین ترجیح پرائرٹی دین اسلام اور اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ 2، کسی مسلم آبادی کو جہاد کے نکلنے کا حکم نہ دیا جائے، اس وقت تو فرض کفایہ رہتا ہے، لیکن اگر امام المسلمین کی طرف سے مسلمانوں کو جہاد کا عام بلاوا آ جائے تو پھر ان پہ جہاد فرض عین ہے۔ 3، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلنا فرض ہے، ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ 4، مومنین کی نظر دنیاوی عیش و عشرت کے بجائے آخرت کی کامیابی پر ہونی چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پہ ہم نے جہاد کی بھی بات کر لی ہے نا،
لیکن جہاد جو ہے وہ دو قسم کے نا، جہاد اصغر، جہاد اکبر. تو ایک غزوے سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب ہم جہاد اکبر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں. یہ جو ہمارے نفس سے جو ہماری ہر وقت لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، ہمیں اچھا وہ لگ رہا ہوتا ہے کچھ اور، اللہ کا حکم کچھ اور ہوتا ہے. اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے ظاہر سوال ہوگا، ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ ہر ایک جا کے بارڈر پہ کھڑا ہو جائے یا جہاد کرے. ہمارے لیے اپنے محاذ جو کھلے ہوئے ہیں ہم اس پر دیکھ لیں کہ ہم کتنے پورے اتر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق. تو یہ بات ہے. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ منافقین کی کچھ خصوصیات بتائیے تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کی ہے آیت نمبر 67 اور 68. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. فاسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کر لیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، قائم رہنے والا عذاب ہے. اب دیکھ لیں اس کی تفسیر کیا ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو آیات آئیں منافقین کی ایک مشترک صفت یہاں بیان کی گئی ہے کہ یہ ریورس گیئر چلاتے ہیں. مسلمانوں کو تو یہ کہا گیا نا مومنین کو کہ بھلائی کا نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور ان کی کیا عادت ہوتی ہے کہ ان کو برائی سے ہمدردی دلچسپی ہوتی ہے تو برائی کی طرف بلاتے ہیں اور بھلائی سے الگ کرتے ہیں. تو ان کا سب مال و دولت بھی حرام راستوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ برائی کے لیے چاہے وہ وقت کے قارون ہو لیکن نیکی کے لیے وہ سب سے زیادہ بخیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑی واضح سی ایک بات ہمارے سامنے آئی ہے. تفسیر ابن کثیر میں دیکھ لیتے ہیں کہ منافقوں کی خصلتیں مومنوں کے بالکل برخلاف، جیسے بھی ہم نے سمجھ لیا کہ مومن کیا کرتے ہیں، ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں، منافق یاد الہی بھلائے رکھتے ہیں. اسی کے بدلے اللہ بھی ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جیسے کسی کو کوئی بھول گیا ہو. قیامت کے دن ان سے یہی کہا جائے گا کہ جیسے تم نے ہمیں بھلا دیا تھا آج روز حشر ہم تم کو بھلا دیں گے. اور رب کی رحمت سے دور رہ کر وہ دائمی اور مستقل عذاب کے مستحق ٹھہریں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کچھ منافقین ایسے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنے پیچھے رہ جانے پر خوش ہوتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو وہ پھر عذر اپنے بیان کرنا شروع کر دیتے، قسمیں کھاتے اور چاہتے کہ لوگ ان کے کاموں کی ان کی تعریف کریں جو انہوں نے نہیں کیے، کہ ان لوگوں کے متعلق گمان نہ کرو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا. ان کے متعلق یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ عذاب سے بچنے والے مقام پر ہوں گے. دی پریکٹیکل امپلیکیشنز. نمبر 1، لیٹس جج آور سیلز، رائٹ. پوائنٹ نمبر 1، منافقین کو برائی سے دلچسپی ہوتی ہے اور بھلائی سے عداوت ہوتی ہے، یعنی دشمنی ہوتی ہے. نمبر 2، مومن اور منافق کبھی بھی ایک طرح کے نہیں ہو سکتے. نمبر 3، منافقین کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے اور قرآن میں کہا گیا کہ اسفل السافلین ہے، یعنی کہ نا سب سے جہنم کے نچلے ترین درجے میں منافقین ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. تو یہی بات ہے کہ قرآن کریم جب ایک انسان کے دل میں اترتا ہے تو اس کے دل اور روح کو بدل کر رکھ دیتا ہے. ایک بندہ مومن کے اندر یہی انقلاب بالآخر عالمی انقلاب کی صورت اختیار کرتا ہے. مجھے اور ڈاکٹر نشابہ کو دے اجازت. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے 11ویں پارے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جمال الوجود بذكر الإله